بند کمرے کا راز قسط نمبر 3۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی علی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ساتویں قبر میں آخر ایسا کیا ہے جسے کوئی ہر قیمت پر چھپانا چاہتا ہے؟ فہد نے بھی اس کے ساتھ جانے پر اصرار کیا۔ دونوں خاموشی سے پرانے قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان کئی دہائیوں پرانا تھا۔ ٹوٹی ہوئی قبریں، جھکی ہوئی دیواریں اور ہر طرف چھائی ہوئی خاموشی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت وہاں برسوں پہلے رکا ہو۔ علی نے قبروں کو گننا شروع کیا۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور آخرکار ساتویں قبر۔ یہ قبر باقی تمام قبروں سے مختلف تھی۔ اس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، صرف ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا، وہی نشان جو انہیں حویلی کے خاموش کمرے میں ملا تھا۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دونوں نے خاموشی سے کھدائی شروع کر دی۔ چند منٹ بعد ٹن بیلچہ کسی دھاتی چیز سے ٹکرایا۔ یہ تابوت نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط لوہے کا صندوق تھا۔ اس پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ فہد نے پوری طاقت سے تالا توڑا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، دونوں حیران رہ گئے۔ اس میں نہ سونا تھا، نہ زیورات، بلکہ درجنوں پرانی فائلیں اور ایک ویڈیو کیسٹ رکھی تھی۔ تمام فائلوں پر ایک ہی نام لکھا تھا، پروجیکٹ سایہ۔ یہ کیا ہے؟ فہد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ علی نے ایک فائل کھولی۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہی علی کے رنگ اڑ گیا۔ یہ خفیہ تنظیم کا ریکارڈ، ایسی تنظیم جو کئی سالوں سے طاقتور لوگوں کے جرائم کو چھپاتی آ رہی تھی، اور سب سے خوفناک حقیقت یہ تھی کہ اس تنظیم کے ارکان میں علی کے دادا کا نام بھی شامل تھا۔ اسی لمحے ان کے پیچھے قدموں کی آواز گونجی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ دونوں نے فوراً مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک فہد کی نظر ایک درخت کے پیچھے کھڑے سائے پر پڑی۔ وہاں کون ہے؟ فہد چیخا۔ سایہ فوراً بھاگنے لگا۔ علی اور فہد اس کے پیچھے دوڑے۔ کئی منٹ تک تعاقب جاری رہا۔ آخرکار وہ شخص ایک پرانی ویران فیکٹری میں داخل ہو گیا۔ فیکٹری برسوں سے بند پڑی تھی، دروازہ ادھ کھلا ہوا تھا۔ علی نے احتیاط سے اندر قدم رکھا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ اچانک لاؤڈ سپیکر پر ایک بھاری آواز گونجی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ علی چونک گیا۔ کون ہو تم؟ چند لمحوں بعد اندھیرے سے ایک نقاب پوش شخص باہر آیا۔ میں وہ ہوں جو تمہارے خاندان کی ہر حقیقت جانتا ہوں۔ علی نے غصے سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ نقاب پوش شخص ہنسنے لگا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے راز ڈھونڈ لیا ہے؟ نہیں علی، تم ابھی صرف دروازے تک پہنچے ہو۔ اس نے ایک تصویر علی کی طرف پھینک دی۔ علی نے تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ تصویر میں اس کے والد موجود تھے، اور وہ اسی خفیہ تنظیم کے ارکان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ناممکن! علی کے لبوں سے بے اختیار نکلا، میرے والد تو 10 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ نقاب پوش شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے والد مرے نہیں تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ علی کی سانس جیسے رک گئی۔ کیا؟ اگر اپنے والد سے ملنا چاہتے ہو تو کل رات 12 بجے پرانی بندرگاہ پر آ جانا۔ یہ کہتے ہی فیکٹری کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب روشنی واپس آئی تو نقاب پوش شخص غائب ہو چکا تھا۔ صرف ایک کاغذ زمین پر پڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا، سچ کے قریب مت آؤ، کیونکہ اگلا راز تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ علی نے وہ کاغذ مضبوطی سے مٹھی میں دبا لیا۔ اب صرف یہ ایک قتل کی تحقیقات نہیں تھی، اس کے اپنے ہی خاندان کی کہانی بن چکی تھی، اور شاید اس کے والد واقعی زندہ تھے۔